اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا بہت محدود وقت کے لیے، لیکن اس محدود وقت میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم محدود وقت کے لیے آئے ہیں۔ اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے تو وہ کہے گا کہ نہیں۔ زبان سے تو سب اقرار کرتے ہیں کہ مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، مگر عمل ایسا ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے جانا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اپنے سامنے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ بھی رہے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں اپنے بارے میں کیوں خیال نہیں آتا کہ میں بھی مروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا من ذکر حازم اللذات الموت۔ تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور وہ چیز ہے موت۔ مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے۔ اس کا اتنا ورد چلتے پھرتے کرنا چاہیے کہ یہ اچھی طرح ذہن نشیں ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم دن بھر جو بھی کام کرتے ہیں وہ دو قسم کے کام ہوتے ہیں۔ ایک وہ کام ہوتے ہیں جو ہم سوچ سمجھ کے اپنے ارادے سے کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ابھی آپ لوگ میرا بیان سن رہے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے آئے، آٹومیٹیکلی نہیں آ گئے، سوچا آپ نے جائیں یا نہیں جائیں۔ اکثر تو ایسا ہی ہے، سوچا، خیال آیا، چلو چلتے ہیں۔ تو یہ ہے شعوری حرکت، جیسے میں ابھی بول رہا ہوں سوچ کے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کھانا کھاتے ہیں، سوچتے ہیں پہلے سے کیا کھانا ہے، گھر والے سوچتے ہیں کہ بھئی آج کیا پکانا ہے۔ یہ وہ حرکتیں ہیں، یہ وہ کام ہیں جو ہم پہلے سے سوچتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو لاشعوری طور پر کر رہے ہوتے ہیں ہم، جیسے نوالا بنا کے جب آپ نے منہ میں ڈالا تو چبانے کے لیے سوچنا، بولو یار، نہیں پڑتا۔ کھانے کا تو ارادہ کرنا پڑتا ہے، کھاؤں کہ نہیں کھاؤں، چلو ناشتہ کر لو یار، آفس کی دیر ہو رہی ہے، لاؤ بیگم لے آؤ ناشتہ، ایسا ہی کہتے ہیں نا گھر میں، یا امی سے کہتے ہیں بچے، امی ناشتہ دے دیں، آج میرا موڈ نہیں ہے، یہ پراٹھا ہے، نہیں آج ڈبل روٹی کھانی ہے، یہ ملائی کیوں رکھ دی، آج تو جیم کھانا ہے، مکھن کھانا ہے۔ یہ سب سوچ کے ہو رہا ہوتا ہے۔ اب جب کھانے کا فیصلہ کر لیا اور منہ میں نوالا ڈال دیا، اب چبانے کے لیے سوچنا، اب یہ نہیں کہ سوچ کے چباؤں، چلو چبا لو، ایک اور دفعہ چباؤں، ہاں جی ایک اور دفعہ چبا لو۔ حکیم نے کہا ہے کہ 30 دفعہ چبانا چاہیے، تو اب گن گن کے وہ سوچنا نہیں پڑتا، وہ منہ میں نوالا گیا اور گپ بکری کی طرح منہ گھومنا شروع ہو گیا۔ ہاں زیادہ چبانے کے لیے سوچنا پڑتا ہے، نارملی جتنا لوگ چباتے ہیں اس کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، حالانکہ کام تو آپ کر رہے ہیں، مگر یہ حرکت آپ کی لاشعوری حرکت ہے۔ لاشعوری، کانشیس ہوتا ہے نا انگلش میں، شعور اور انکانشیس کہتے ہیں شاید، کہ لاشعوری حرکت، یہ لاشعوری حرکت ہے۔ ماہر نفسیات نے 3 حرکتیں بیان کی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ 2 ہی ہیں، شعوری اور لاشعوری، تیسری کوئی نہیں ہوتی۔ تو یہ حرکتیں ہماری لاشعوری ہوتی ہیں۔ ڈرائیونگ ہم جب پہلی دفعہ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، پہلی مرتبہ جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہو، اسٹیئرنگ آپ پکڑتے ہو سوچ سمجھ کے، آپ کو بتایا جاتا ہے یہ کلچ ہے، یہ ایکسیلریٹر ہے، یہ بریک ہے۔ کوئی جیسے ہی کوئی بندہ سامنے آئے گا، آپ سوچتے ہو بریک کہاں ہے، دھاڑ کر کے اپنا پاؤں رکھو گے بریک پر، کبھی غلطی سے ایکسیلیٹر پہ بھی چلا جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تبھی نئی جو ڈرائیونگ سیکھ رہا ہو اسے سنسان علاقوں میں لے جایا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سوچنے میں بندہ ہی چلا جائے۔ لیکن تھوڑے دنوں کے بعد جب آپ ڈرائیونگ کرتے ہو تو پھر سوچنا نہیں پڑتا کہ بریک کدھر ہے، کلچ کدھر ہے، ایکسیلریٹر کدھر ہے، پھر یہ چیزیں لاشعور میں چلی جاتی ہیں۔ خود بخود باتیں بھی کر رہے ہو ہینڈ فری پہ، گپ شپ بھی لگا رہے ہو، موبائل کی کال بھی ریسیو کر رہے ہو، ہاں بھی کس کی کال ہے، ہٹا یار، اور ادھر سے اسپیڈ بریکر پہ بریک بھی لگا دیا آپ نے، یہاں سے نکالا ٹرن مارا، ادھر سے انڈا موڑ سے گھومے، ادھر سے، خود بخود ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پتہ یہ چلا کہ سوچ سمجھ کے بھی کچھ کام ہوتے ہیں اور کچھ کام ہمارے لاشعور میں ہوتے ہیں۔ اب جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ موت کا یقین ہم سب کو ہے کہ مرنا ہے، مگر یہ چیز ہمارے لاشعور میں نہیں ہے، مستحضر نہیں ہے، سوچنا پڑتا ہے گھنٹوں بیٹھ کے کہ مروں گا۔ بیان سننے پڑتے ہیں مولانا صاحب کے، اگر بیان سننا چھوڑ دیں، سوچنا چھوڑ دیں تو زبان سے تو یہی کہے گا کہ مروں گا، مگر حقیقت میں تصور کیا بن چکا ہے کہ مروں گا نہیں۔ کام سارے ایسے ہو رہے ہیں جیسے اس نے قیامت تک کے لیے دنیا میں زندہ رہنا ہے۔
اب دیکھو کوئی 60 سال میں اپنا گھر بنا رہا ہو، 60 سال ریٹائرمنٹ کی عمر ہو گئی، اب کیا کر رہا ہے وہ؟ اپنا گھر بنا رہا ہے۔ اسے ہم کہیں گے بھائی چھوڑو یار، اب 60 سال میں کیا بناؤ گے، کتنے رہ گئے، 10 سال رہ گئے، 20 سال رہ گئے، وہ بھی یقین نہیں ہے۔ ورنہ تو قبرستان میں آپ جا کے دیکھیں 60 اور 65 کے درمیان آپ کو زیادہ نظر آئیں گے، عمریں لکھی ہوئی ہوتی ہے نا، تاریخ وفات، اس کا مطلب 60 سے اوپر غریبی چل رہی ہے۔ بھائی آپ لوگ تو مجھے سب 90 سے اوپر کے لگ رہے ہیں، جو اسٹائل ہے نا آپ کا بیان سن۔ 60 سے اوپر کیا چل رہی ہے؟ غریبی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی جو عمر ہے، یعنی جو ریشو ہے، اوسط عمر ہے، ایوریج عمر ہے، وہ 60 سے لے کے 70 کے درمیان۔ 60 سے اوپر اور 70 سے پہلے پہلے مر جائیں گے۔ تو بس 60 سے اوپر اب کیا ہے، کسی بھی وقت مر سکتے ہیں۔ 70 کو بھی کراس کر دیا تو بھائی پھر تو کوئی اللہ کا خصوصی انعام ہے، اگر اچھے اعمال کر رہے ہیں، برے اعمال کر رہے ہیں تو اللہ کا کوئی عذاب ہے کہ مزید اللہ نے گناہوں کی مہلت دے دی آپ کو۔ 70 سے اوپر بہت کم جائیں گے۔ اب یہ آپ سروے کر کے دیکھ لیں، یہ کوئی صرف قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو نظر بھی ایسا آئے گا۔ رشتہ داروں میں، محلے پڑوس والوں میں سب سے بڑا بہترین جو سروے کی جگہ ہے وہ قبرستان ہوتی ہے۔ قبرستان میں مردوں کو گنے جا کے، ٹوٹل مردے کتنے، اور پھر ان کی عمریں دیکھیں تو آپ کو بہت کم مردے ایسے ہوں گے جو 70 کو کراس کر کے یہاں پہنچے ہوں گے۔ بچے بھی ملیں گے، جوان بھی ملیں گے، نو عمر بھی ملیں گے، ہر طرح کے لوگ ملیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی جس عمر کا ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے، اس میں تو 60 کا انتظار بھی حماقت ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ 60 سال کی عمر کے بعد پلاٹ خریدا جا رہا ہے مکان بنانے کے لیے، پہلی حماقت۔ ہاں بچوں کے لیے خرید رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کی دلیل کہ یہ بچوں کے لیے خرید رہا ہے یا اپنے لیے، یہ اگر پہچاننا ہونا تو اسے کہیں کہ اگر ابھی موت کا فرشتہ آ کے آپ کو کہے کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو کہ یہ بنگلہ کھڑا ہو جائے؟ تو اگر آپ اس وقت کہتے ہیں ہاں میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ مجھے تو مرنا ہے، ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ بچوں کے لیے ایک مکان بنا کے چلا جاؤں، اگر اس وقت بھی یہ جذبات ہیں پھر تو یہ اس کی علامت ہے کہ واقعی اپنے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ ارے یار بول دیا کرو اللہ کے بندو، کس کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ بچوں کے لیے۔ لیکن 99% جو کیس ہوں گے نا کہ موت کا فرشتہ آ کے اگر یہ کہے کہ ابھی نکلو، ٹائم آپ کا پورا ہو گیا ہے، تو آپ کی جو وہ تو ابھی ہو نہیں رہا نا، تو پھینکنے کو تو کچھ بھی پھینک دے آدمی بیٹھے بیٹھے۔ جب عملی طور پر ایسا ہوتا ہے تو پھر 99% لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ اس کام کو یہیں روک دو، یہ سارا پیسہ نکلواؤ اور فلاں مدرسے میں صدقہ کر دو، یا یہ کہ بچوں کو دے دو، وہ خود ہی کرتے رہیں گے۔ بھائی مجھے تو توبہ طائب کی، مجھے تو نماز پڑھنے دو، مجھے روزہ رکھنے دو، کچھ گناہوں کی معافی مانگنے دو اللہ تعالیٰ سے، چھوڑو ان چکروں میں نہیں پڑو۔ جو اولاد کو کھلا دیا پلا دیا جوان کر دیا، ہماری ذمہ داری ختم۔ لیبل اولاد کا ہوتا ہے، مقصد اپنا گھر چاہیے ہوتا ہے۔ یہ حرام نہیں ہے اپنا گھر، 99 سال میں بھی بنا سکتے ہیں، 99 سال میں بھی اپنا گھر آپ بنا سکتے ہیں، جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، لیکن جس کے دل میں موت کا استحضار ہو، اس کے لاشعور میں موت کا تصور آ جائے، وہ یہ بچکانہ حرکتیں اس عمر میں بولو بھائی نہیں کرتا۔ کہتا ہے گزر گئی، اب کیا کرنا ہے یار، کرائے پہ گزر گئی، زندگی گزر گئی، چھوڑو ادھر کی تیاری کرو، چلو وہاں کی نہیں بھی کرتے تو ادھر دل تو نہ لگاؤ کم از کم۔ ارے بھائی بس کا اڈا آنے والا ہے، آپ کو اترنا ہے، کنڈکٹر بول رہا ہے کہ بھائی بس آگے گڈی نو سائڈ تے لاؤ، اور جو یہاں کے پیسنجر ہیں وہ نیچے دروازے پہ آ جائیں، وہ بلاتے ہیں نا کہ ہاں بھائی صوفی صاحب ادھر آ جاؤ، شاباش آپ کا اسٹیشن اڈا آنے والا ہے۔ تو اس موقع پر آپ کو اگر منزل سے محبت نہ بھی ہو تو کم از کم اس بس سے دل نہیں لگاتے جس کو چھوڑنا ہے آپ نے۔ تو آخرت کی تیاری کا تصور نہ بھی ہو تو کم از کم دنیا جو چھوٹنے والی ہے اس سے تو دل نہ لگائے انسان۔ دیکھو جس سے تھوڑی دیر میں الگ ہونے والے ہو، اس سے اتنی انویسٹمنٹ اس پہ کر دینا، کروڑوں روپے لگا دینا اس کے اوپر۔ لوگ ذہنی مریض بن رہے ہیں، 50 سال کی عمر میں بھی دولت کے بارے میں سوچ کے ہائے پیسہ نہیں ہے، ہائے پیسہ نہیں ہے، ہائے پیسہ نہیں ہے۔ اور جن کے دلوں میں اللہ موت کو مستحضر کر دیتے ہیں، ان کی سب سے بڑی مزے کی زندگی کیا کہ وہ ٹینشن کھا لیا، ٹھیک ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں، جانا کہاں ہے،
قبر میں جانا ہے، نہیں ملے گا تو مر ہی جائیں گے نا، تو مل جائے گا تو نہیں مریں گے؟ ارے بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا یار، بھائی نہیں ملے گا تو کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے نا، تو مل گیا تو بھی کیا ہو جائے گا، مر جائیں گے۔ بغیر کھائے بھی مرتا ہے اور کھا کے بھی مرتا ہے، بغیر کھائے دیر سے مرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب آدمی بھوکا رہتا ہے نا تو بیماریوں کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم جب بھوکے رہتے ہیں تو پہلے تو ہمارا معدہ دیکھتا ہے جو ادھر ادھر جو کچھ پڑا ہوا ہے اس کو نکالو، اس کو لگاؤ، پھر وہ چاہتا ہے کہ یار اب کچھ نہیں مل رہا، تو جتنی اضافی چربی ہے جو کولیسٹرول بنا رہی تھی اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے، وہاں سے انرجی لیتا ہے۔ پھر جتنے یہ جو کینسر کے مریض ہیں نا، ان کا سب سے بعض لوگ ان کا علاج کرتے ہیں بھوکا رکھ کے۔ کینسر جو ہے، کینسر پہلے حکیم اس کا علاج کیا کرتے تھے، مریض کو بھوکا رکھ کے فاقوں میں ڈال دیتے تھے، مریض کمزور ہوتے 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 ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا تھا، تو جب باڈی کو کچھ نہیں ملتا تھا تو باڈی وہ کینسر کے جراثیم کو کھانا شروع کر دیتی تھی، وہ جراثیم کو بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا تو وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے تھے۔ یہ بڑا خطرناک علاج ہوتا تھا لیکن کامیابی سے ہوتا تھا یہ علاج۔ تو بالآخر جب بالکل اتنا اس کو دیتے تھے کہ مرے نہیں یہ بندہ، یہ آدمی مرے نہیں، بالکل سوکھ کے کانٹا بن جاتا تھا، تو وہ ساری اس کی وہ جو جراثیم تھے نا کینسر کے، وہ بھی آہستہ آہستہ، کینسر کے جراثیم بھی تو جب کھاؤ گے پراٹھے اور ایکسرسائز نہیں کرو گے تو وہ ہر چیز پھر کھاتی ہے، جراثیم بھی آتے ہیں، کہتے ہیں یار یہاں فری پھوکٹ کا بہت مل رہا ہے۔ بھائی جب آپ اپنی حیثیت سے زیادہ کھاؤ گے تو جو بچے گا تو وہ کون کھائے گا؟ دیکھو مچھلی آپ کھاتے ہیں، کانٹے اور جو گوشت تھوڑا سا لگا ہوا چھوڑ دو تو بلی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اور اگر اچھی طرح صاف کر دو تو صرف بلی آئے گی، چیونٹیاں نہیں آئیں گی، ورنہ ہر چیز آئے گی، چوہے بھی آئیں گے۔ تو یہی حال اندر جسم کا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کھا کے جلدی مرتا ہے، بھوکا رہنے سے دیر سے مرتا۔ تو جو اصل بات میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو مانتے سب ہیں کہ مرنا ہے، مگر یہ چیز ہمارے لاشعور میں نہیں ہے، زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے کبھی بھی نہیں مر رہا۔ نفحۃ العرب ایک عربی ادب کی بڑی اچھی کتاب ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک 90 سال کے آدمی نے کسی کو ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا، 50 سال کا یا 100 سال کا نا، کسی کوئی جیسے ٹھیکے پہ کام دیا جاتا ہے نا کہ بھئی آپ نے یہ بلڈنگ اتنے عرصے میں بنا دینی ہے، تو لمبا ٹھیکہ دیا کہ بھئی یہ میں ٹھیکے پہ دے رہا ہوں آپ کو 20 سال کے لیے، 30 سال کے لیے۔ تو کسی نے لوگوں کو جا کے خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو، ملک الموت کا انتقال ہو گیا ہے۔ ملک الموت، موت کے فرشتے کو کہتے ہیں، مبارک ہو ملک الموت کا۔ بولو نا یار کیا ہو گیا یار، آپ کا تو انتقال نہیں ہوا، ماشاءاللہ سب زندہ ہیں، ملک الموت کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یار موت کے فرشتے کا انتقال ہو گیا، کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا 99 سال کا آدمی 50 سال کا ٹھیکہ لے رہا ہے، ٹھیکے پہ دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ موت کے، اس کو کسی نے بتایا ہوگا کہ موت کا فرشتہ مر گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان الحرص علی المال وطول الامل۔ جیسے جیسے بوڑھے ہوگے دو چیزیں جوان ہوں گی، لمبی لمبی امیدیں اور دولت کی ہوس۔ عجیب بات ہے، ہونی کم چاہیے کہ اب قبر کے قریب جا رہے ہیں تو پیسے کی محبت بڑھنے کے بجائے کم ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے نا، خدا کی قسم وہ خود دلیل نبوت ہے، میں نے اپنی زندگی میں خود مشاہدہ کیا اس چیز کا۔ ہاں جوانی میں کسی نے یہ محبت ختم کر دی، پھر بڑھاپے میں یہ چیزوں کی محبت نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ بڑھاپے میں یہ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، نہ 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 نہ، جوان ہوتی ہیں۔ جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پہلے پیدا، بولو بھائی، اگر جوانی میں آپ نے دیواروں کی، اینٹوں کی، مکانوں کی، دولت کی اور لمبی لمبی امیدوں کی ہوس ختم نہیں کی اور آپ اسی امید پہ لگے رہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، بعد میں دیکھی جائے گی، تو بعد میں یہ برائیاں اور بڑھ جائیں گی، کم، بولو بھائی، نہیں ہوں گی۔ ابھی سے ان کو ختم کر دو، دل کو ان گندگیوں سے، بدبودار فنا ہونے والی چیزوں سے پاک کر دو، سکون کی زندگی گزرے گی اللہ کی قسم۔ سکون خواہشات کی تکمیل میں نہیں ہے، سکون اس میں نہیں ہے کہ آپ کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں، اگر اس میں سکون ہوتا تو سویڈن، جاپان اور امریکہ کے لوگ سب سے زیادہ سکون میں ہوتے۔ اف کیسے بتائیں یار بھائی، وہ ان کی تو ہر خواہش پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ علاج ان کا فری۔ امریکہ میں آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں تو پیسوں کا نہیں پوچھتے آپ سے، وہ کہیں وہ بات کی چیز ہے، سب سے پہلے کیا ہوگا آپ کا علاج۔ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، نوٹس بورڈ، ہسپتال میں جاتے ہی
آپ جا کے پڑھ لیں, کسی امریکی سے پوچھیں, لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اگر مریض ہیں تو آپ کا یہاں مکمل علاج ہوگا. اور علاج بھی ہماری طرح نہیں ہوتا کہ میں نے تو ابھی لوٹ لیا فلاں اسپتال میں بھیج دو اس کو. بہت تمیز سے علاج ہوتا ہے. ڈاکٹر خیر خواہی کرتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ. لا ایسا ہے, قانون ایسا ہے, گڑبڑ کر نہیں سکتے. ہمارے یہاں تو یہ نہیں پتا ہوتا یہ مرے کیوں, علاج نہ ہونے کی وجہ سے مرے یا فلاں صاحب علاج کی وجہ سے مر گئے. یہ تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی مقدر میں تھا, مر گیا, ٹھیک بس اللہ نے لکھی ہوئی تھی موت. مولوی صاحب نے کہا ہے کہ اللہ نے کیا لکھی ہوئی تھی, موت لکھی تو مر گیا. ورنہ جس قسم کی چیزیں کھلائی جا رہی ہیں اینٹی بایوٹک, وہ تو ویسے ہی آپ کی زندگی کو کم کر رہی ہیں. تو نوٹس بورڈ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ جب جائیں گے تو آپ کا علاج مکمل ہوگا. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کی قوم کیا ہے, آپ کس ملک کے ہیں, آپ کا مذہب کیا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی جیب میں علاج کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہیومن رائٹس ہے کہ جو بیمار ہے وہ غریب ہو امیر ہو, صحت اس کا بہرحال حق ہے. یہ بات کی ٹینشن ہے کہ پیسے تھے یا نہیں تھے, کیا خاندانی سسٹم ہے یا نہیں ہے. ایسے لوگوں کو تو بیماری نہیں ہونا چاہیے جہاں اتنا اچھا صحت کا سسٹم چل رہا ہو. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, اگر آپ کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کراؤ گے تو زکوٰۃ کے بغیر بولو بھائی نہیں ہو سکتا. اتنا مہنگا علاج ہے, اور اس میں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو دوائیں ڈاکٹر صاحب لکھ کے دے رہے ہیں یہ میرے جسم کی ریکوائرمنٹ ہیں بھی یا نہیں ہیں. یہ تو اس لیے لکھ کے دے رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو فلاں کمپنی نے اتنے گفٹ دیے ہیں, اتنے ہدیے دیے ہیں کہ اب ان کے باپ کو بھی معذرت کے ساتھ یہ دوائیں لکھنی پڑیں گی. تبھی میڈیکل اسٹور والے پوچھتے ہیں نا کس ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا, یہ پوچھتے ہیں نا. میں نے کہیں اپنا ٹیسٹ ویسٹ کروانا تھا, کافی پرانی بات ہے, تو لیبارٹری والے پوچھ رہے ہیں کس ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے. میں نے کہا شاید اتنا اچھا سسٹم پاکستان میں آ گیا کہ ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر یہ ٹیسٹ نہیں کریں گے. بہت بہترین سسٹم آ گیا پاکستان میں. پتہ یہ چلا کہ یہ اس لیے پوچھ رہا ہے کہ ان ڈاکٹروں کی پھر لسٹ تیار ہوتی ہے کہ انہوں نے اتنے بکرے ہمارے پاس بھیجے, فلاں نے اتنے گدھے بھیجے ہمارے پاس. ہم لوگ تو بکرے اور گدھے ہی بن رہے ہوتے ہیں نا ڈاکٹروں کے سامنے. جیسے گدھا ہے کان سے پکڑ کے کہیں بھی لے جاؤ تو ہم بھی چلے جا رہے. سب ڈاکٹر نہیں ایسے ہوتے بھائی, اچھے بھی ہیں. تو وہاں ایسا نہیں ہے. پھر آپ کا, اور اگر گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں آپ گئے ہیں تو آپ کے اگر بہت اچھے تعلقات ہیں نون سے یا پی ٹی آئی سے یا جمعیت سے یا کسی سے بھی, بہت اپر لیول پہ آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں, تو بڑا خاندانی قسم کا گردہ آپ کے لگے گا. اگر آپ کا گردہ خراب ہے, کیا خیال ہے, وہ بھی جب لگے گا جب آپ کو ضرورت ہو, ورنہ کہیں گے نہیں بھائی آپ کا ویسے ہی علاج ہو سکتا ہے. ورنہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ خام خواہ میں آپ کے پرزے چینج کرنا شروع کر دیں. گورنمنٹ کے اسپتالوں میں حال جا کے دیکھو, ایسے پڑے ہوئے ہیں لوگ, اللہ کی پناہ. لیکن خیر اب کچھ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے سسٹم. تو کسی بھی چیز میں جا کے دیکھ لو, ٹریفک میں گاڑی چلاتا ہوں, اللہ کی پناہ ہے, بائک والا آگے جا رہا ہوگا, آپ ہارن دیتے رہو, بھائی ہٹا لے یار, یہ فاسٹ ٹریک ہے. آپ کو جب آہستہ چلانی ہے اور بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے موٹر سائیکل چلا رہے ہو, تو تمہیں تو ویسے بھی بیچ سڑک پہ نہیں چلانی چاہیے. ذرا سی سلپ ہوئی تو ان بچوں کا, اس عورت کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو. ایسے لوگ ہیں میرے علم میں, بیگم کو لے کے جا رہے تھے, فاسٹ ٹریک پہ گرے, بیگم صاحبہ کچلی گئی, سالی سے شادی ہو گئی, بچے ہیں ماشاءاللہ. اب ہمیں تو شبہ ہوتا ہے یار, یہ تو مجھے تو کچھ لگ رہا ہے کہ یہ گڑبڑ, بھائی مجھے تو شبہ ہو رہا ہے بھائی. یار تم فاسٹ ٹریک پہ لے کے بیگم کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے تم کنارے کنارے چلو. ذرا سا یہاں اگر گری, خود تو ہیلمٹ پہنا ہوا ہوتا ہے نا, بچنے کا امکان ہوتا ہے. خیر اچھی نیت کرنی چاہیے کہ بھائی شاید اپنی تقدیر سے مری, لیکن چھوٹی والی سالی سے شادی ہو گئی. شیطان تو میرے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس نے نظریں کس پہ ہو, ممکن ہے بدگمان نہ ہو, لیکن شیطان تو شیطان ہے نا بھائی. تو آپ جو موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں نا فاسٹ ٹریک پہ, آپ کبھی کار میں ان کے پیچھے آ کے ان کو ہارن دیں, ہٹے گا ہی نہیں, پھر پیچھے مڑ کے غصے سے دیکھے گا. جیسے ہم غلطی کر رہے ہیں, رکشے والے بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. تو اکثر اوورٹیک کہاں سے, لیفٹ سائڈ سے کرنا پڑتا ہے, غلط سم سے. تو بس ایسے چل رہی ہوتی ہے گاڑیاں سڑک پہ, یوں یوں, جہاں سے جگہ ملے نکال لو. اور پیچھے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. رکشے نے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر, نکل کے دکھا تو آگے, ورنہ کیا کر, برداشت. ماں کی دعا جنت کی ہو, اور ایک کے پیچھے لکھا ہوا تھا باپ کی دعا ٹریکٹر کا دھواں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو ان کی ساری خواہشات پوری ہو رہی ہیں, مگر ٹینشن ان ملکوں میں زیادہ ہے. ریپ کے واقعات, قتل کے واقعات زیادہ ہیں وہاں پہ. تو بعض ملکوں میں جو نہیں ہے تو قانون بہت مضبوط ہے,
تو یاد رکھیں سکون اور اطمینان اللہ نے خواہشات کی تکمیل میں نہیں رکھا، سکون اس میں رکھا ہے کہ جتنا مل رہا ہے اس کو اپنی ضرورت سے زیادہ سمجھیں اور یہ یقین کر لیں کہ میں اس کا بھی مستحق نہیں ہوں، سفر میں اتنی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ مل رہا ہے، ورنہ سفر ہے، جا رہے ہیں آگے قبر میں جانا ہے تو اتنے 3 ٹائم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، بھوک کی تکلیف سے حفاظت ہو جائے کافی ہے، سونے کے لیے کوئی چھپڑ میسر ہو جائے کافی ہے، خواہشات نفسانیہ مجھے زنا کی طرف نہ لے جائیں تو 1 آدھ بیوی مل جائے کافی ہے، کافی اتنی ہے، باقی شریعت نے ترغیب زیادہ کی دی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، کہیں آپ سمجھے وہ کافی ہے تو اچھا پھر تو ٹھیک ہے بھائی، مولوی صاحب کا تو سارے بیانات غلط ہو گئے، غلط نہیں ہو گئے، وہ شریعت کی ترغیب ہے، اس میں الگ مصلحتیں ہیں، گناہ سے بچنے کے لیے کافی ہے، عام طور پر بیماری سے جسم محفوظ ہو جائے، کوئی تکلیف نہ ہو تو بس اتنا مل گیا، اب باقی سب کیا ہے غریبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا مل جائے، 2 وقت 3 وقت نہیں، حقیقی بھوک 2 ہی ٹائم لگتی ہے، اگر 3 ٹائم بہت دبا کے بھوک لگ رہی ہے تو پیٹ میں کیڑے ہیں، یقین کر لو، پھر کیا ہی ہے پیٹ میں کیڑے ہیں، ورنہ انسان کو جو تسلی سے بھوک لگتی ہے نا، خاندانی بھوک، وہ کتنی دفعہ لگتی ہے 2 دفعہ، کھاتے سب 3 دفعہ ہی ہیں لیکن صحیح بھوک کس طرح لگتی ہے 2 دفعہ۔ تو 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی، رات کو سونے کے لیے اچھا انتظام ہو جائے، اچھے کا مطلب گہری نیند آ جائے، ایسی جگہ میسر ہو، کیونکہ گہری نیند نہیں آئے گی تو سارا دن ٹینشن میں رہے گا، خوش نہیں رہ سکے گا، اور اگر شادی شدہ ہے تو یہی انتظام بیوی بچوں کے لیے بھی ہو جائے تو آپ، اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہے گویا ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ پریشان ہوگا تو یہ پریشانی اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے، یہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ یہ دنیا کو مسافر خانہ، کمبخت یہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے یہاں دھرنا مار کے بیٹھ گیا ہوں، میں مروں گا نہیں، دوسروں کو دیکھ دیکھ کے جل رہا ہے، ہائے وہ تو اتنی بڑی گاڑی خرید لی، ہائے وہ تو یہ بھی کھا رہا ہے، ہائے اس نے تو 1000 گز کا بنگلہ بنا لیا، ہائے وہ تو امریکہ نکل گیا، ہائے یہ تو یہ ہو گیا۔ اللہ کے بندے جہاں بھی نکل جائے آئے گا تو قبرستان میں نا، کتنا آگے جائے گا، واپس ٹرن ہو جائے گا، واپس پیچھے چلا جائے گا۔ عبرت کی آنکھیں اندھی نہ ہوں تو جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، بہت اللہ نے عبرت کی چیزیں دنیا میں رکھی ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ پچھلے مہینے یا 2-4 مہینے پہلے کسی انڈیا کی بہت مشہور اداکارہ کا انتقال ہو گیا، اور پتہ نہیں اچانک ہو گیا یا کسی نے گولی مار دی، واللہ عالم، مر گئی۔ تو بتانے والے بتا رہے تھے کہ بہت مشہور تھی اور بہت دنیا میں اس کے گانے وانے چلے، لیکن اچانک مر گئی۔ تو میں نے کہا اب تو لوگوں کو بڑی عبرت ہوئی ہوگی، یار کتنی دنیا کمائی اس نے، عزت کمائی، اور وہ عزت 1 منٹ میں بولو بھائی خاک میں مل گئی، اور وہ انڈیا کی تھی تو اس کو جلایا گیا۔ میں نے کہا اور عبرت ہوگی، پھر تو لوگوں کو، اداکارہ ہوگی تو ظاہر ہے خوبصورت بھی ہوگی، اچانک مر گئی، اس کو جلا کے اس کی راکھ بنا دی گئی۔ انڈیا والے تو ایسے ہی کرتے ہیں نا ہندو، تو پھر تو اس کی راکھ کو دیکھ کے لوگوں کو اور زیادہ، ہندوؤں کو عبرت ہو گئی ہوگی کہ بھائی یہ انسان کی حقیقت ہے، اتنی ترقی کرتے کرتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچو اور دھڑام سے بولو بھائی، دھڑام سے نہیں، ختم، ایک لمحے میں سب کیا ہو گیا، ملیا میٹ ہو گیا۔ لیکن عبرت کی آنکھیں انسان کی اندھی ہو چکی ہیں۔ لوگ بتا رہے ہیں کہ بجائے عبرت ہونے کے اور اس کے ایصال ثواب کے لیے اس کے گانے چلائے جا رہے ہیں بھائی، محترمہ ایسے ناچتی تھیں، ایسے گاتی تھیں، یہ ان کی مشہور فلمیں ہیں، اس سے اس کی راکھ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ دوسرے اداکار اور اداکارائیں دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ بھائی کتنی ہی فٹنس کر لو، یہ لوگ تو کروڑوں روپے اپنی فٹنس پہ خرچ کرتے ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کوئی اداکارہ پتہ نہیں 2 کروڑ روپے اس کی صرف سالانہ اس پہ ڈسٹیمپر پہ خرچ ہوتے ہیں، 2 کروڑ، یہ پتہ نہیں 1 کروڑ ڈسٹیمپر پہ، میک اپ پہ، یعنی یہ عام ڈبے جو ہم لوگ کے یہاں دیوانوں پہ یہ والے نہیں چلتے، وہاں بہت مہنگے مہنگے ڈبے ہوتے ہیں جو صرف فٹنس کے لیے، کہ بھائی دیکھنے میں کیا نظر آئیں، اٹریکٹیو۔ تو جب تک وہ اٹریکشن ہوتی ہے دنیا سلوٹ کرتی ہے، ان کے گانے سنتی ہے، دنیا کہتی ہے واہ واہ واہ، کہیں گزر جائیں تو جھک جھک کے لوگ کوشش کرتے ہیں ان سے سلام کریں، آٹوگراف لیں، ان کے ساتھ اپنی سیلفیاں بنائیں۔ اب بناؤ نا اس راکھ کے ساتھ اپنی سیلفی، ہے بھائی، اب اس سے وہ مر گئی تو بغل گیر ہو نا اس سے،
جو جنازہ جب پڑا ہوا ہے تو بولو نا کہ میں اس کی فلمیں بڑے شوق سے دیکھتا تھا, میں بھی اس کے ساتھ ہی لیٹوں گا, مجھے بھی قبر میں اس کے ساتھ لے کے جاؤ. سب کہتے ہیں بھائی نہیں نکالو اس کو یار, نکالو. اور مسلمانوں میں تو کم عبرت ہوتی ہے, ان کے یہاں تو زیادہ عبرت ہونی چاہیے. ہم تو پھر بھی عزت سے نہلا کے مردے کو کفن پہنا کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتے ہیں. غیر مسلموں کے ہاں تو میت کا عجیب ہی حال ہوتا ہے. ان کے تو بہت خطرناک, جب جلانے کا منظر میں نے یوٹیوب پہ دیکھا, بعض مردے جو ہندو لوگ جلاتے ہیں تو اتنا وحشتناک منظر. اس پہ نیچے کسی کے کمنٹس تھے الحمدللہ علی نعمت الاسلام. ہندو جو جلاتے ہیں نا یوٹیوب پہ میتیں, وہ ہیں ان کی کہ وہ میت کو جلاتے کیسے, تو نیچے ایک عربی نے کمنٹ کیا الحمدللہ علی نعمت الاسلام, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مسلم بنایا. اپنے باپ اپنی ماں کے ساتھ ایسا وحشیانہ عمل کرنا, اس کو اپنے سامنے جلا دینا. انسانی لاش کا بھی تو کوئی اکرام ہوتا ہے, وہ انسان ہے, وہ جانور تھوڑی ہے. تو عبرت ہونی چاہیے, مگر عبرت کے اس موقع پر عبرت بولو بھائی نہیں ہوتی, اور بغاوت پھیلتی ہے. لوگ ان کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں. اسی وجہ سے یاد رکھو, اسلام میں کسی غیر مسلم کے لیے مرنے کے بعد دعا کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. دنیا میں اس کے لیے دعا کر سکتے ہو, زندگی میں, مر گیا تو دعا کی اجازت نہیں ہے. اللہ کہے گا کہ اس نے ساری دنیا کو خوش کیا مگر مجھے خوش نہیں کیا. اب یہ میرے پاس آیا ہے تو اس کو سب سے بڑی سزا یہ کہ اس کے لیے دعا کی اجازت نہیں ہے. یہ باغی ہیں اللہ کے. جب تک غیر مسلم زندہ ہے امکان ہے کہ توبہ کر لے گا, اس لیے آپ اس کو برا بھلا مت کہیں. مر گیا اب نہیں, بغیر توبہ کے چلا گیا تو اللہ نے کسی کو 40 سال مہلت دی, کسی کو 50 سال, کسی کو 60 سال, ساری زندگی ساری دنیا کا خیال. مگر جس نے پیدا کیا اس کے لیے کیا کیا آپ نے؟ اس پر ایمان ہی نہیں تھا, کرتے کیا آگے اس کے لیے؟ عبرت کی بات ہے, اللہ عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. مگر افسوس کہ ہمارا جو میڈیا ہے نا, میڈیا وہ تو ظاہر ہے عبرت کی بات. میں ایک بہت حیران ہوتا ہوں کہ پہلے ہمیں یاد ہے بچپن میں کسی میت کو جنازے کی چارپائی پہ جب قبرستان لے کے جاتے تھے نا, دل میں ایک عجیب سی وحشت ہوتی تھی. لوگ چپ ہوتے تھے, ہلکا ہلکا ذکر کر رہے ہوتے تھے, سوچ رہے ہوتے تھے کل ہم بھی اس چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہوں گے, آج ہمارا یہ بھائی یا بہن دنیا سے گئی ہے, کل ہمارا نمبر ہے. اب ایسا نہیں ہوتا, اب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جنازے کی چارپائی کو لے کے جا رہے ہیں, باتیں, یار تو نے سنا ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں تو نے 20 پلاٹ خرید لیے. یار میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ مجھے تو 2 نمبر لگ رہا ہے, ایسا کر گلشن معمار میں لے لے. ابے سنا آج کل سرجانی کے ریٹ بڑے ٹائٹ چل رہے ہیں. ابے سنا ہے یہ گوادر ابھی بننے والا ہے نا, یہاں پلاٹ لے کے ڈال دیں. یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ بتا رہے ہیں کہ تو بحریہ پورا ٹاؤن, بحریہ ٹاؤن بھی خرید لینا. جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے نا وہ بھی کل اسی چارپائی کے اوپر بول دیا کرو بھائی میں آپ کے لاشعور میں ڈالنا چاہ رہا ہوں یہ چیزیں, میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں یہ باتیں کہ مجھے بھی اللہ سمجھ دے. کل بحریہ ٹاؤن کا مالک بھی اسی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہوگا. جب وہ لیٹے گا تو اللہ تمہیں کیسے چھوڑ دے گا؟ تمہارے تو 4-5 پلاٹ ہیں, اس پہ تم فنٹر بنے پھر رہے ہو. ایسے ایسے حکمران دنیا میں پیدا ہوئے, آدھی آدھی زمینوں پہ حکومت کی ہے انہوں نے. تھوڑے دنوں کے بعد وہ بھی کہاں کے لیٹ گئے؟ بولو نا یار, چارپائی پہ لیٹ گئے. وہ کہتے ہیں کہ جو سکندر ہے نا بادشاہ, جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے, دنیا میں چند نام ایسے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے, اللہ ماشاءاللہ بہت ہی کم علاقہ چھوڑا ہوگا. سکندر اعظم بھی انہی میں سے ایک گزرا ہے. ہزاروں باندیاں خوبصورت, سینکڑوں ہزاروں بیویاں, دنیا کی ہر خوبصورت عورت اس کے آنگن میں آتی تھی. اتنی عیاشی کی ہے اس نے, جو کہتا تھا ہو جاتا تھا. سفر میں اس کی موت واقع ہوئی ہے. سفر میں موت کے وقت کہا جاتا ہے اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو کفن سے میرے ہاتھ ایسے خالی نکال دینا. اتنا بڑا تاجر اور بیٹھے بیٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے دنیا, اٹ از کالڈ دنیا. تو اتنی موتیں اپنی سامنے میں نے بھی دیکھ لیں, آپ نے بھی دیکھ لیں, اتنے لوگوں کو مرتا دیکھا. اور موت ایسی ظالم چیز ہے, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کی بچی کی ابھی شادی ہونے والی ہے, آپ ابھی پہلی یا دوسری کی تیاری کر رہے تھے, آپ کی ابھی جاب لگی ہے, تنخواہ کا پہلا دن ہے, آپ کا بیٹا ابھی جوان ہوا ہے, یا یہ کہ آپ کے ابا کو آپ کی ابھی ضرورت ہے, یا معاشرے کو آپ کی ابھی ضرورت ہے. کچھ بھی نہیں دیکھتی. کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. میں اکثر اس موقع پہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے عالم, بڑے مالدار بھی, اکلوتے بیٹے اپنے والد کے. انہوں نے پڑھا لکھا کے ان کو عالم بنایا, بہت پیسہ خرچ کیا اور ہر لحاظ سے ان کو بے فکر کر دیا. وہ تھے بھی بڑے ذہین اور بڑے پرہیزگار, اور بہت خوبصورت بھی تھے. ساری چیزیں جمع ہو جائیں,
دین کی خدمت کا جذبہ بھی, دین کا مضبوط علم بھی, خاندانی اعتبار سے بھی, اور ینگ بالکل. تو ہمارا جب ہم طالب علم تھے ہم نے کہا یار اللہ ان سے بہت کام لے گا, یہ بہت کچھ بڑے بنیں گے یہ. تو ہائی روف میں کہیں جا رہے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے, تو کچھ اوباش قسم کے لڑکے کراچی میں, وہ ریوو یا ویگو ٹائپ کی کوئی گاڑی تھی بڑی, اس میں غلط اوورٹیک کیا ان لڑکوں نے اور ہٹ کیا, آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو. اچھا ایک رات پہلے میرے سے گپ شپ ہوئی, بہت اچھی گپ شپ ہو رہی ہے ہماری, اور گپ شپ بھی کیا ہو رہی ہے بہت معذرت کے ساتھ, میں ان کو دوسری شادی کی ترغیب دے رہا تھا. میں نے کہا آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے, آپ خوبصورت بھی ہیں ماشاءاللہ, علم بھی آپ کے پاس بہت ہے, تو آپ کو چاہیے کسی بیوہ سے دوسری شادی کر لیں. بیوہ سے میں ترغیب دے رہا تھا ان کو. انہوں نے کہا یار میری گھر والی راضی نہیں ہے, میری وائف میری پھڈے کر رہی ہے, میں نے بات چلائی ہے, ایک دن پہلے بھی ہوئی تھی نا, تو بات چلائی ہے, بڑا مسئلے ہو گئے, یہ نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل وغیرہ وغیرہ, آج کل نہیں. میں نے کہا بھائی دیکھو, میں نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اگر مر جاتے ہیں تو آپ کی بیگم بیوہ ہو جائے گی, وہ ساری زندگی بیٹھی رہے گی پھر ایسے, تو اس چیز کو معاشرے میں پروموٹ کریں. میں نے کہا آپ بھی مر سکتے ہیں, میں بھی مر سکتا ہوں, کوئی اور بھی مر سکتا ہے, تو جو حالات دوسری عورتوں کے وہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے. تو آپ اس کی بنیاد رکھ لیں تاکہ اللہ نہ کرے آپ مرتے ہیں تو کوئی آپ کی بیوہ سے کر لے, آپ کے بچوں کو کوئی سرپرست مل جائے گا. 2-3 بچے تھے ان کے, کوئی سرپرست مل جائے گا آپ کے بچوں کو, کوئی جو ہے وہ, اور ظاہر ہے یہ خاندان میں ہی کرتا ہے نا, یعنی خاندان والے کریں تو ٹھیک ہے, غیروں میں تھوڑی بچے جا سکتے ہیں. تو میں نے کہا ہمت کریں, بہت ہمت دلائی ہے جی, میں نے گھنٹہ لگا دیا ہوگا ان کے اوپر. پھر آخر میں کہنے لگے اس زمانے میں عدل بہت مشکل ہے, برابری نہیں ہو سکتی. میں نے کہا آپ کو اللہ نے پیسہ بھی دیا, آپ متقی بھی ماشاءاللہ ہماری رائے میں, اور لوگ بھی کہتے ہیں آپ پرہیزگار آدمی ہیں, آپ کے جو پورے خاندان سے دین کے معاملے میں ٹکر لینے کے واقعات بھی مجھے معلوم ہیں. ان کے بڑے واقعات تھے کہ ایک دفعہ ان کو کہیں شبہ ہو گیا کہ میرے والد کی جو کمائی ہے اس میں کچھ شبہ ہے, تو وہ گھر سے بائیکاٹ کر لیا انہوں نے کہ میں نہیں کھاؤں گا. پھر وہ پتہ چلا نہیں ایسا نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے کئی موقع پہ دین کے معاملے میں پورے خاندان سے ٹکر بھی لیا ہے, تو اس کا مطلب آپ میں حوصلہ بھی ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ عدل نہیں کر سکتے تو پھر میں نے کہا یہ قرآن سے 4 شادیوں والی آیتیں نکال دیں, یہ ایسے ہی اللہ نے نازل کر دی ہیں, دنیا میں کوئی بھی عدل کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ نے بس جنرل نالج کے لیے بتا دیا کہ 2 بھی کر سکتے ہو مجبوری میں, لیکن پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. تو ویسے ہی آ گئی, میں نے ان کو سمجھانے کے لیے, ہنسنے لگے, مانے پھر بھی نہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جب میں دلائل کے انبار لگاتا ہوں لوگ ہنستے ہیں, مجھے پتا ہوتا ہے مانیں گے پھر بھی نہیں, بس ہنستے ہیں مسکراتے ہیں, ویل ڈن, زبردست دلائل آپ کے, السلام علیکم, جا رہا ہوں. ایسا ہی ہوا. اگلے دن 12 بجے مجھے خبر آئی کہ ان کے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو. اف, مجھ پہ بڑی قیامت گزری. ان کے گھر والوں کا, ہمارے گھر والوں کے پاس فون آیا کہ وہ رات آئے تھے اور کہنے لگے کہ میں بھی ایک کرنا چاہتا ہوں, کسی بیوہ سے کر لوں گا. تو ظاہر ہے خواتین تو اس پہ رد عمل کرتی ہیں جو ایک نیچرل ہے بالکل. کہہ رہی میں نے اتنا ری ایکشن کیا کہ صبح جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ بے فکر رہو, میرا ارادہ نہیں ہے, خام خامے ٹینشن نہ لو. اچھا میں نے, اب بات چل پڑی ہے تو ایسی اپنی نجی باتیں کرنی نہیں چاہیے, لیکن جب چل پڑی ہے تو بس اللہ کی طرف سے ہو گیا, یہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ایسی باتیں. تو میں نے اس وقت تازہ دوسری کی ہوئی تھی اور بہت موسٹ وانٹڈ بنا ہوا تھا میں کہ جہاں ملے کوٹو اس کو پکڑ کے. میں ٹھیک ٹھاک ٹینشن میں تھا ان دنوں میں. تو ان کے گھر والوں نے ہمارے گھر والوں کو فون کیا کہ آپ کو جو غم پہنچا ہے نا کہ آپ کے میاں نے دوسری کی ہے, وہ میرے غم سے بہت کم ہے. آپ کے بچوں کے پاس باپ بھی ہے, آپ کی ایک سوگن آئی ہے, بس مجھے جو غم پہنچا ہے, میرے میاں رات کو بات کر کے گئے ہیں اور پھر ایگریمنٹ کیا نہیں کروں گا, تو میں تو سرے سے میاں سے ہی محروم ہو گئی. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے, یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں, یہ اللہ کی طرف سے مصلحت تھی اس میں. اور میں بیان بھی اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ مجھے اس میں بڑا سبق ملا. تو یہ واقعہ بھی ہے تقریباً 15 سال پرانا جو میں بیان کر رہا ہوں, 15 سال پرانا واقعہ ہے. تو وہی ہوا, 12 بجے دن میں کال آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. گھر والے بیوہ, ان کی وائف بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے. وہی پھر سب کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں دوبارہ شادی آسان کام بولو بھائی نہیں ہے, وہ ہوتی بھی ہے تو اس جیسا تو نہیں ملتا. دوسری کر رہے ہوتے ہیں, ہم جیسے جن کو لوگ ویسے ہی کہتے ہیں یہ ٹریک سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں, یا وہ بہت ہی کوئی مکھنچو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی شریف آدمی ابھی تک مجھے بہت کم لوگ نظر آئے ہیں. کم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2-3 ہیں, وہ کہیں گے یار ہمیں شرافت سے نکال دیا آپ نے. تو کوئی سمجھدار آدمی, کوئی عزت دار لوگ, کوئی وہ نہیں تیار ہوتے اس کام کے لیے. تو میں کہتا ہوں یار بس یہ سوچ لیا کرو کہ بیوی میری بیوہ بھی ہو سکتی, اور عورتیں بھی یہ سوچ لیا کریں کہ میں بیوہ بھی ہو سکتی ہوں. اللہ جیسے دوسری عورتوں سے اللہ نے میاں کو چھینا ہے, تو میرے میاں کو بھی اللہ مجھ سے چھین سکتے ہیں. تو معاشرے کی ایک ضرورت ہے. خیر, یہ بات یہاں سے چلی تھی کہ جب ان کی انتقال کی خبر آئی نا, تو میں بہت پریشان ہوا کہ یار ان کے والد نے ان کو اتنا پڑھایا, آج
پھل کھانے کا وقت تھا. آج وقت تھا بھئی تاجر اپنے ایک بیٹے کو وقف کر دے, اب وہ عالم بنے, اب ماشاءاللہ دین کی خدمت کا موقع ملا, اور اللہ نے وہ خدمت ہی نہیں لی, پہلے ہی موت ہو گئی. اور موت بھی ایسے ہوئی ہے کہ ان کے لیے جو گاڑی ادارے نے رکھی تھی وہ گارڈ کے ساتھ, بڑی گاڑی کہ اس میں جائیں گے یہ, کیونکہ کراچی کے حالات بہت خراب تھے, تو ان کے والد نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو آپ جب بڑی گاڑی دیں گے اور گارڈ دیں گے, یہ نظروں میں آ جائے گا لوگوں کی, تو خام کی دشمنیاں بنیں گی. ان کو ہائی روف میں ایسی کھچاڑا سی گاڑی میں جس میں کوئی یہ سمجھے ہی نہیں کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے, یہ کسی بڑے ادارے سے ان کا تعلق ہے. تو زندگی بچانے کے لیے ہائی روف کا انتظام کیا تھا, اور وہی ہائی روف موت کا ذریعہ بن گئی. اس لیے ہم کہتے ہیں زندگی کے اسباب اختیار ضرور کرو, صحت کے اسباب ضرور اختیار کرو, لیکن ہوگا وہی جو چاہے گا اللہ. جو سبب ہے وہی موت کا ذریعہ بن جائے گا اگر اللہ چاہے گا. تو ان کو تو ہائی روف میں اس لیے بٹھایا تھا کہ تاکہ ہائی لائٹ نہ ہو, کراچی کے حالات خراب ہیں, لوگ یہ نہ سمجھے کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے, تو خام میں دہشت گرد نشانہ بناتے ہیں ایسے لوگوں کو. اور وہی ہائی روف, کیونکہ آگے بڑی گاڑی سے بڑی گاڑی ٹکرائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, ہائی روف تو بیچاری ویگو کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے نا اس کی. تو میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ میں بہت پریشان رہا کہ یار اس میں کیا حکمت ہے اللہ کی. اللہ کا تو کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا نا. اس میں کیا حکمت ہے کہ اتنے اچھے آدمی اور اتنے ہر لحاظ سے اللہ نے ان کو نوازا. ابھی شادی بھی ہو سکتا ہے کر لیتے بعد میں, وہ تو اس وقت انہوں نے انکار کر دیا, شروع میں تو سبھی کرتے ہی ہیں, بعد میں ایک دماغ میں ایک وائرس چلا جاتا ہے ان کے. میرے بیان جو بھی سنتا ہے نا, خواتین سے کہتا ہوں کہ ان کا کووڈ-19 کا ٹیسٹ کروایا کرو. ہمارا والا کووڈ-19, یہ شادی والا, یہ وائرس ایک دفعہ جو میرے پاس آ گیا یہ پھر نکلتا نہیں ہے. یہ جیسے کووڈ-19 شکلیں بدل کے آ رہا ہے نا لندن میں کسی اور الگ ہی سٹائل میں آیا یہ, تو یہ شکلیں بدل کے آئے گا جب تک بندہ بوڑھا نہیں ہو جاتا. ہاں بوڑھا ہو جائے گا پھر وہ ایک بھی اس کو بری لگے گی, ایک کی باتیں بھی, یہ کیا شادی لگا کے رکھے گی. جب تک جوان ہے اور میرا بیان سن رہا ہے, یہ وائرس یہ تو ہوتا ہے کہ ایکٹیو نہ رہے, لیکن ختم ہو جائے یہ نہیں ہوتا. تو کسی بھی وقت ایکٹیو ہو سکتا ہے. وہ کس وقت ہوتا ہے پھر وہ الگ ٹاپک ہے, وہ پھر موضوع ہٹ جائے گا. کہ وہ بعض دفعہ آپ کہہ رہے تھے نہیں یہ دوسری شادی, بالکل مفتی صاحب غلط باتیں کرتے ہیں, کیا ہے, لیکن زندگی کے کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ آپ کو آئے گا یار اجازت ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ ایسے موقع آ جاتے ہیں یار یہ بھی آپشن ہے, چاہے جتنا آپ انکار کریں. تو اب جب ان کی ڈیتھ ہو گئی میں پریشان, میں نے کہا اللہ اس میں تیری کیا حکمت ہے. تو مجھے جو جواب ذہن میں آئے نا, بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. بس یہی حکمت ہے. کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تو یہ ہوں, میرے تو بیانات دنیا سن رہی ہے, میرے تو فین فالوونگ بہت زیادہ ہے, ہم نے تو ابھی یہ کرنا ہے, اور آپ کا بزنس ایسا ہے, اور ابھی تو ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, ابھی تو اللہ تعالیٰ میری بیوی کو بیوہ نہیں کر سکتا, میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم نہیں کر سکتا, ابھی تو جناب میں نے جو ہے وہ پڑھائی مکمل کرنی ہے, اور پھر ابھی تو ایک سیمسٹر رہ گیا میرا, باقی سارے کمپلیٹ ہو گئے. ابھی تو میں MBBS ڈاکٹر بن گیا ہوں, 2 سال کی بس جاب رہ گئی, ہاؤس جاب, اس کے بعد تو مزے ہی مزے ہاؤس جاب ہو گئی ہے, اور بس اب تو کلینک کھولنی ہے, اور پھر جناب پیسے کمانے ہیں, اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. بھائی جان کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, ایسا اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, بلکہ اللہ دکھائے گا. اور یہ انگریزوں میں بھی ہوتا ہے جن کی صحتیں ہم سے اچھی ہیں. کل ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی, یورپ میں ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ گوروں کی یہاں صحت اتنی اچھی ہے, لیکن حیران ہوتے ہیں کہ 27 سال جوان لڑکا جس کی خوراک بھی بہت ہی حساب و کتاب سے, اور فزیکل فٹنس کا ٹرینر ہے, لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے, وہیں کی یونیورسٹی میں پڑھا ہوا, لیکن ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ ہم حیران ہوتے ہیں اس کو کیسے ہو گئی. بیماری کا کوئی سبب نہیں ہوتا, لیکن آدمی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. تو وہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ بس یہ اللہ کے کام ہے, سب کچھ سائنس نہیں ہے, سب کچھ اسباب نہیں ہے. تو میں نے ان کو, ڈاکٹر صاحب کو بھی یہی کہا, میں نے کہا اللہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کوئی بھی دنیا میں کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. جو اللہ نے دعویٰ کیا نا مسافر خانہ ہے, متاع الغرور, دھوکے کا گھر ہے, تو اللہ کی بات غلط تھوڑی ہو سکتی ہے. اگر یہ دنیا ایسی اللہ بنا دے کہ آپ اپنی صحت کا بہت خیال رکھ رہے ہو, تو آپ نے واقعی 90 سال ہی جینا ہے, سب کے ساتھ ایسا ہی ہونا شروع ہو جائے, تو یہ دھوکے کا گھر تھوڑی ہوگی. دھوکا اسے کہتے ہیں کہ دکھاؤ کچھ اور دو کچھ اور. جیسے دکاندار بعض دفعہ آپ سبزی لینے جاؤ نا,
سبزی منڈی میں, تو اوپر کے رو میں کینو بڑے خوبصورت سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, گھر میں لاؤ تو اندر پتہ نہیں کیا نکلتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دھوکا. تو اللہ نے بھی بار بار قرآن میں کہا ہے کہ متاع الغرور یہ دھوکے کا سامان ہے, دار الغرور ہے, دھوکے کا گھر ہے. تو دھوکے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا جب آپ کو خوبصورت خواب دکھائے گی, آپ سمجھو گے یار ابھی یہ ہو جائے گا, ابھی یوں ہو جائے گا, ابھی ایسے ہو جائے گا, ابھی تو اڑو بچہ ہو جائے گا, پتہ چلے گا کہ جی سارے پلان آپ کے 2 سیکنڈ کے اندر خاک میں مل جائیں گے. تو اس لیے عقل مند لوگ اس دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں, اس دنیا سے دل بولو نا, بولنے میں کیا, آپ کو دماغ میں اتروانا چاہتا ہوں بھائی. یہ باتیں چاہیں تو ہم ایک سینٹنس میں مکمل کر سکتے ہیں. اگر میں یہاں بیان کے لیے بیٹھوں میں کو دیکھو دنیا مسافر خانہ ہے, بس بیان کمپلیٹ ہو گیا, آپ جائیں اپنے گھر, آیت کا حوالہ دے دیا ہم نے, ختم ہو گئی بات. تو یہ جو اتنی لمبی تقریر ہوتی ہے یہ تو ایک چھوٹی سی بات کو کھوپڑی میں بٹھانے کے لیے ہوتی ہے. ہمارے حضرت کے ہر روز بیان ہوتے تھے, اور روزانہ بیان یہیں سے شروع ہوتا دنیا مسافر خانہ ہے, اور ختم یہیں پہ ہوتا دنیا مسافر خانہ ہے بس. اب کوئی اگر ان کے بیان میں آتا کہتے یار یہ مفتی اعظم ہیں, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں, اتنا علم ہے, بیان دیکھو ان کا, دنیا مسافر خانے سے شروع کیا اور مسافر خانے پہ ختم. اور اپنے آپ کو کہتے بھی یہی تھے, واقعات سناتے تھے. کہتے ہیں میں جب سعودی عرب سے آتا ہوں تو میرے میزبان فون کر کے پوچھ رہے ہیں آپ کہاں ہیں, گھر پہنچ گئے؟ کہ نہیں میں گھر نہیں پہنچا, میں نے ناظم آباد میں ایک مسافر خانہ لے لیا. ہوٹل ہوتے ہیں نا, پہلے مسافر خانہ کہتے تھے, اب ذرا اس کو تھوڑا سا اچھے نام دے دیے گئے. آپ 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہوں تو لوگوں کو یہ بتاؤ گے نا میں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہروں, یہ تھوڑی بتاؤ گے مسافر خانے میں ہے تو وہ مسافر خانہ ہی, کیونکہ آپ اسی وجہ سے جو ٹھہرے ہو, ورنہ گھر جاتے ہیں نا آپ. اب تو ٹریولنگ کے دوران آدمی ہوٹل کرائے پہ لیتا ہے, ٹھہر جاتا ہے اس میں, لیکن مسافر خانہ کہتے ہوئے آپ کو خود ڈر لگ رہا ہوتا ہے, آپ کہتے ہو 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا ہو. تو ہمارے حضرت اپنے گھر میں ٹھہر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ مسافر خانے میں. تو حضرت فرماتے ہیں وہ میزبان نے مجھے فون کیا, آپ گھر پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا مسافر خانے میں ہوں ناظم آباد کے. اس نے کہا پھر دوبارہ ایک دن بعد فون کیا, آپ پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا میں گھر میں نہیں ہوں, میں مسافر خانہ ناظم آباد میں. حالانکہ حضرت کے پاس پیسہ بہت تھا ماشاءاللہ, اللہ نے رزق کے دروازے کھولے ہوئے تھے, دل نہیں لگایا پیسے سے. پھر فون کیا تیسرے دن, حضرت آپ گھر, وہ میزبان کو فکر ہے بھائی یہاں سے گئے, گھر پہنچ کے خیریت کی اطلاع دیں. حضرت ان کی کھوپڑی میں بٹھانا چاہتے تھے. اگر یہ سارا پروسیس نہ کرتے نا حضرت, اس طرح سے ٹینشن نہ دیتے, تو ان کی دماغ میں بات اترتی نہیں ہے. تیسرے دن پھر انہوں نے کال کی, گھر پہنچ گئے, فرمایا ناظم آباد کے مسافر خانے میں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت گھر کیوں نہیں جا رہے آپ, خیریت تو ہے؟ تو حضرت نے فرمایا گھر قبرستان ہے, جہاں جائیں گے تو آرام سے پڑے رہیں گے وہاں قیامت. یہ تو مسافر خانہ ہے, میرے ابا آئے تھے وہ چلے گئے, اماں آئی تھی وہ چلی گئی, دادا نانا, آدم علیہ السلام سے پبلک آ رہی ہے اور جا رہی ہے. ہزاروں سال گزر گئے, ان میں 50 60 60 سال تو ہماری زندگیاں ہیں. تو کیا یہ زندگی کی کیا حیثیت کیا ہے 50 سال کی؟ ارے ہزاروں سال میں 40 50 کی کیا اوقات ہے بھائی, ایسے گزرتے ہیں ٹک ٹک کر کے. اور ہم میں سے بہتوں کے آدھے سے زیادہ گزر چکے ہیں, یا جہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے بچے ہوں گے جنہوں نے 60 70 سال ابھی دیکھنے ہوں گے, ان میں بھی 100% نہیں پتا کہ کس نے پورے دیکھنے کس نے نہیں دیکھنے. تو ہم میں اکثریت تو ویسے ہی اب 20 22 کے رہ گئے, بہت زیادہ ہو گیا. وہ بھی صحت کا اگر بہت خیال کریں تو, ورنہ جس سپیڈ سے رات کو کھانا کھا رہے ہیں لیٹ, تو آپ ایک دن کھائیں گے کھانا یہی قورمے بریانی پھوڑ کے سو جائیں گے, اور صبح پولیس بھی آپ کو نہیں اٹھا سکے گی. بہت لوگ ایسے ہوئے سوئے صبح نہیں اٹھے, اس لیے کہ وہ, آپ حیران ہوں گے یار یہ موت کیسے ہو جاتی ہے, رات کو اتنا کھا کے سوتے ہی رہ گئے. یاد رکھو جس دن صبح اٹھتے ہو نا اس دن حیران ہوا کرو کہ 1 بجے کھایا تھا کھانا, اور اتنا طبیعت سے گھی اور یہ سب چیزیں پھوڑی تھی, نان تافتان کھائے تھے, پھر بھی صبح اٹھ گئے. تو جس دن صبح اٹھا کرو اس پہ حیران ہونا چاہیے کہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے زندگی ایک اور دن بڑھا دی آپ کی. ورنہ ہم جو کھا پی کے رات کو 12 1 1 بجے دعوتوں میں پھوڑ رہے ہیں, اس کے بعد کولڈ ڈرنک وغیرہ پی کے اور طبیعت سے سوتے ہیں, تو اٹھنا بنتا نہیں ہے, بنتا نہیں ہے اٹھنا, حقیقت بتا رہا ہوں. یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ کہتے ہیں چل تھوڑا اور ایک چانس اور دیتا ہوں تیرے کو, تو چانس پہ چل رہے ہیں. تو تعجب اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اب تک ہم مر کیوں جاتے ہیں, تعجب اس پہ ہونا چاہیے ہم زندہ کیسے ہیں. تو میرے بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں, تو مسافر خان, اور واقعی اب حضرت قبر میں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی درجات بلند فرمائے, جو انہوں نے کہا تھا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور بار بار بیان میں کہتے تھے آپ کسی بھی وقت جا سکتے ہیں بھائی, کبھی بھی جا سکتے ہیں, چلے گئے.
تو جب ان کے جنازہ اٹھا میں نے کہا کہ میں بھی جنازے میں شریک تھا, میں نے کہا دیکھو یار حضرت بار بار کہتے تھے مسافر خانہ ہے, جانا ہے جانا ہے ناظم آباد کا, تو آج اسی ناظم آباد کے مسافر خانے سے حضرت کی میت اٹھ رہی, جس کو وہ کہتے تھے نا مسافر خانہ ہے, ثابت ہو گیا واقعی یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو میرے بھائی ان ہزار ہزار گز کے بنگلوں کی دیواروں سے دل مت لگاؤ. سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے نا انسان کے لیے وہ دیواروں اور اینٹوں سے دل لگانا ہے. گاڑی اس کے بعد آتی ہے, کوئی گاڑی سے محبت کرے اتنا برا نہیں ہے, وہ استعمال میں آ رہی ہے. سب سے زیادہ برا ہے ان دیواروں سے محبت کرنا, کیونکہ ان کی عمریں بہت ہوتی ہیں اور آپ کی عمریں ان دیواروں کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہیں. گاڑی آپ کی زندگی میں ہی ایکسپائر ہو جائے گی, تبھی تو کہتے ہیں 10 سال چلا لیا اب کباڑا والے کو دے دے. بھائی آپ جب گاڑی خریدنے جاتے ہو تو وہ مائلیج کو اس نے چینج کیا ہوا ہوتا ہے نا اس کے, کہ بھئی اتنے کلومیٹر چلی ہے, وہ چلی تو پتہ نہیں نوح علیہ السلام کے زمانے سے چل رہی ہوتی ہے وہ, لیکن میٹر میں ایسی سیٹنگ ہوتی ہے آپ کو لگے گا ابھی 10-20 ہزار کلومیٹر چلی ہے وہ. تو آپ کیوں بیچنے کے چکر میں ہوتے ہو کہ یار اب اس کو بہت نچوڑ لیا ہے اب یہ کام نکال رہی ہے. تو جو آپ نے اپنی زندگی میں اس کو کیش کرا لیا, اس کی زندگی کم ہے, آپ کی زندگی بولو نا, بولنا اس لیے پڑتا ہے تو دماغ میں بیٹھے گی بات. اور جو انٹرنیٹ پہ بیان سنتے ہیں نا وہ بھی بولا کریں, آپ کی زندگی زیادہ ہے, گاڑی کی زندگی کم ہے. آپ بکری پال لیتے ہو, وہ پیدا ہو کے جوان ہو کے دودھ دے کے بچے پیدا کر کے آپ کی زندگی میں مر جائے گی. بکری سے دل لگانا اتنا برا نہیں ہے, وہ یعنی آپ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہو. کھانے پینے سے دل لگانا اتنا برا نہیں ہے, وجہ اس کی یہ کہ کھا لیتے ہو اپنی زندگی میں. آپ آج میں صبح بیٹھے ہوئے بھائی ہوٹل کا پراٹھا میں نے کھایا کہ نہیں کھایا, یہ مجھے مل گیا, یہ پتہ نہیں 6 مہینے سے مجھے تلاش کر رہے ہیں. آج ہم کہیں کام سے گیا تھا تو واپسی پہ ایک ہوٹل ہے وہ بڑا خاندانی پراٹھا بناتا ہے, تو وہاں میں گھسا, میرا حلیہ تھوڑا چینج تھا, انہوں نے پکڑ لیا, مجھے پہچان لیا. انہوں نے کہا میں تو 6 مہینے سے آپ کے پولیس کی طرح آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہوں. تو یہ کیا ہے بھائی؟ اب ڈاکٹر صاحب سے کل میری بات, انہوں نے کہا پراٹھے نہیں کھائے. میں نے کہا یار دنیا چھوڑنا آسان ہے, پراٹھا چھوڑنا بہت مشکل کام ہے. ہم بد پرہیزی بس ایک ہی کرتے ہیں, اور میں نے کہا کوئی بد پرہیزی نہیں ہے, اب اتنا تو چلتا ہے یار. ناشتے میں سردی ہو اور خاندانی قسم کے پراٹھے بنے ہوئے, بھوک ٹائٹ لگ رہی ہو, اور چنے چھولے بھی ہوں اور ساتھ میں انڈا بھی ہو, اور چائے ہو خاندانی, مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ناشتہ اس کے بغیر نہیں ہوتا یار, بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے, کیا کریں. تو یہ مزے کیش ہے, آپ اپنی زندگی میں امید ہوتی ہے کہ پورا کھا لو گے, ٹھیک ہے نا. ان چیزوں سے دل لگتا بھی نہیں ہے انسان کا, کیونکہ فنا ہو رہی ہیں آپ کے سامنے ہی. سب سے بدترین چیز جس پہ آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا حدیث کے مطابق وہ تعمیر ہے, کیونکہ تعمیر کی عمریں بہت لمبی. آپ مکان میں جب کنسٹرکشن کا کام کرتے ہو تو آپ کی ہڈیوں میں کتنا سریا ہے اس کو آپ بھول جاتے ہو, اور اس کی جو بنیادیں ہیں اس کی دیواروں کے سریے کو آپ فوکس کر رہے ہوتے ہو. اتنی مضبوط دیوار, اتنی موٹی دیوار. او بھائی تو اپنی ہڈیوں کا ذرا ٹیسٹ تو کروا لے, اس میں کتنا کیلشیم رہ گیا ہے. ہڈیاں آپ کی بھربھری ہو رہی ہیں, ختم, 4-5 سال کی کہانی ہے. لیکن آپ جناب اتنا سیمنٹ بجری ڈال کے لوگوں کو بتا رہے ہیں, دیواریں دیکھو, اتنا مضبوط مکان بنایا ہے, زلزلہ پروف عمارت بنائی ہے, اور ایسا ہے اور ویسا ہے. اور موت کا فرشتہ ہنس رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو دیکھو کہ جس جسم میں یہ بندہ خود رہتا ہے وہ جسم گل سڑ کے ختم ہونے والا ہے, اور اس گلے ہوئے جسم کے لیے جو پیکنگ ہے وہ اتنی مضبوط ہے. ایسے جیسے آپ دیکھو ڈائمنڈ کی پیکنگ, اگر ڈائمنڈ جتنی مہنگی ہو سمجھ میں آتا ہے, لیکن آپ نے کوئی چائے پیک کروانی ہے اور اس کو آپ اتنی خوبصورت پیکنگ میں آپ خرچہ کروا رہے ہو جو چائے کی قیمت سے 10 گنا زیادہ ہے, تو لوگ کہیں گے نا بھائی جو پروڈکٹ اتنی مہنگی نہیں ہے اس کی پیکنگ پہ اتنا تو نے خرچہ کر دیا. تو آپ کے لیے یہ پیکنگ ہے, جو گھر جس میں ہم رہتے ہیں, اتنا مہنگا آدمی نہیں ہوتا جتنا مہنگا گھر ہے اس کا. وہ مرنے والا ہے, وہ ختم ہونے والا ہے. اس لیے پیغمبروں نے اپنی قوموں کو مکان سے دل لگانے سے منع کیا ہے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم گھروں کو ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. تمہیں کیا ہو گیا؟ پہاڑوں کو نا تراشتے تھے, چٹانوں کو اتنی محنت کرتے تھے. چٹان کو تراشنا آسان کام ہے؟ تراش کے اندر سے پورا پہاڑ کے اندر گھر کھڑا کر دیتے تھے. تو پیغمبر نے کہا بھائی تم اپنی ہڈیوں کو دیکھو, تمہاری عمر اتنی تھوڑی ہے, اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ بھائی 4 اینٹیں لاؤ, ڈالو چھت, آرام سے ہنسی زندگی گزارو اور نکلو, جنازہ اٹھے گا, چل بھائی اب تمہارے بچے رہیں گے یہاں پہ. مسافر خانہ سمجھنے کے لیے میرے بھائی ہم تیار بولو نہیں. ہر آدمی سمجھ رہا ہے میں یہاں آیا ہوں تو میں جاؤں گا ہی نہیں, یہاں سے میں جاؤں گا ہی نہیں. کیوں نہیں جائے گا بھائی تو؟
اور یاد رکھو صحت کی وجہ سے کبھی دھوکے میں نہ ہو. میں اگر صحت مند ہوں, آپ اگر صحت مند ہیں, ہم سمجھتے ہیں فٹ فاٹ ہیں, 1 سیکنڈ لگتا ہے بیمار ہونے میں, اور وجہ ڈاکٹر کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. ہوا کیوں؟ ڈاکٹر کی اپنی بیماری بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اس کے. مائیکل جیکسن کے میں کئی بار واقعہ بیان کیے, 50 سال کا, 2008-9 کی بات ہے, ہمارے 2 صحابہ بتاتے تھے مائیکل جیکسن کا بہت بڑا شو ہونے والا ہے, کروڑوں میں ٹکٹ بک گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مفتی صاحب بڑی عزت دی, اگلے دن آ کے بتایا مجھے صاحب اس کا انا للہ ہو گیا مائیکل جیکسن کا. لڑکوں نے مجھے بتایا, تو میں نے کہا دیکھو, کیونکہ میرے سامنے تو پہلے اتنے واقعات آ چکے تھے, میں نے کہا بھائی کسی بھی ٹائم پہ کسی کا بھی انا للہ ہو سکتا ہے.